21ਵੀं صدی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں جو بنیادی لڑائی ہے ایک طرف سے مسلمانوں کی اور دوسری طرف سے جو اس کے مقابلے میں کافر ہیں ان کی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان آپس میں تقسیم ہیں، مسلمانوں کا نظام حکومت جو مختلف ہے یہ، اور ان کے مقابلے میں جو باقی ادیان والے لوگ ہیں ان کا جو نظام حکومت ہے، ان میں ایک مشترکہ جو 21ویں صدی کے اندر جو ایک مشترکہ بات ہمیں نظر آتی ہے وہ جمہوریت نظر آتی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت چاہے وہ یہودی ریاستیں ہوں یعنی اسرائیل ہو یا پھر عیسائی ریاستیں ہوں، مثلا یورپ کے تمام ممالک اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ، یا پھر بدھ مت پر یقین رکھنے والے چین، جنوبی کوریا وغیرہ کے ممالک ہوں، یا پھر ہندو مت پر یقین رکھنے والے لوگ ہوں، ہندو مذہب کے پیروکار ہوں جیسے کہ انڈیا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بنیادی طور پر ایک چیز میں مشترک نظر آتے ہیں، وہ چیز ہے جمہوریت۔ جمہوریت میں ہر دنیا کا اس وقت جو بھی ملک ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جمہوریت پر یقین کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ممالک جہاں پر آج بھی بادشاہتیں قائم ہیں یعنی عرب ممالک، وہ بھی کسی حد تک جمہوری قوانین کو یا جمہوری جو ضوابط ہیں ان کو مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام دنیا کے جو ممالک ہیں اس وقت متحدہ میں نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی فلاح کے لیے آخری دین نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے قیامت تک کے آنے والے جو ادوار تھے ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسلام کا آفاقی نظام دے کر بھیجا۔ اس کا ہدف کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ نظام کیا تھا کہ جس سے دنیا میں آنے والے ہر دور کے لوگ اس نظام سے مستفید ہو سکے۔